الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن بمتعلق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ARYQ ٹی وی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایام کے موقع پر دروس قرآن کا سلسلہ منعقد کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی برگزیدہ شخصیت ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید خود ان کے قبول اسلام کا ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے۔ آج کی جو ہماری آیات بینات ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تا 16، ان آیات مبارکہ کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ ہے، پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان آیات مبارکہ کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت تو آنے ہی والی ہے، اکاد اخفیہا، جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، پس آپ کو قیامت کو ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، واتبع ہواہ فتردی، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان آیات بینات کو ترجمے کے ساتھ ہم نے سماعت کر لیا، لیکن آج کے درس قرآن میں اس کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایک تاثیر ہمیں نظر آتی ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنوں کے قلب جو ہیں ان میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کو جلا ملنا شروع ہو جاتی ہے، روشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان کی برکتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی ایک تاثیر ہے، قرآن اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ حشر میں ہم بڑی مشہور آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے کہ سنگ لاخ پہاڑ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے وقت جو ہیبت الہی ہے، جو خشیت الہی ہے، اس کے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قرآن کا اپنا ایک اثر ہے، قرآن کی ایک تاثیر ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاثیر قرآن کی برکت سے مسلمان ہوئے، اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ باقاعدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج میں بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ یعنی نیت اور ارادہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں کہ آج میں ان کی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتنے بدترین دشمن ہیں اسلام کے، ایک طرف ان کے دل میں اسلام کی دشمنی ہے اور دوسری طرف پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کا اظہار یوں فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما،
اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی. اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے جب آپ کو انتہائی غضبناک کیفیت میں دیکھا اور ننگی تلوار لیے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو بولا عمر خیریت, کہاں جا رہے ہو, کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ ان کو بعد میں قتل کرنا, پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو. آپ حیران ہوئے, بولے کیا مطلب؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی, تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہو وہ خود ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق جو رسول اکرم کی طرف نکلے ہوئے تھے, وہ ان کا رخ بدل گیا. اب وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. اور جب بہن کے گھر پر گئے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے دروازہ پیٹا تو اندر سے آواز آئی, کون؟ کا عمر. جب ان کا نام سنا تو سب ڈرتے تھے حضرت عمر فاروق سے. تو وہ صحابی رسول جو آپ کی بہن اور بہنوئی کا تعلیم قرآن دے رہے تھے, ان کو کہا کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں. دروازہ کھلا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی پر تشدد کرنا شروع کر دیا. شدید غصے کے عالم میں تو پہلے ہی تھے. کہا کہ میں تو ان کو قتل کرنے جا رہا تھا, یہاں تو میری اپنی بہن مسلمان ہو گئی, اپنا بہنوئی میرا مسلمان ہو گیا. ان کے دین کی طرف چلے گئے. تو آپ نے اتنا مارا کہ آپ کی بہن لہو لہان ہو گئی, ان کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا اور آپ کے بہنوئی بھی شدید زخمی ہو گئے. لیکن اس کے باوجود وہ دونوں اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے, بلکہ آپ کی بہن نے یہ کہا کہ اے عمر, تم اگر ہماری گردنیں بھی ہماری گردنیں بھی ہمارے جسم سے جدا کر دو, تب بھی ہم دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو آئی جو جملہ تھا نا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اس کا. اور پھر بہن کا چہرہ لہو لہان, تو آپ کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا. اور پھر آپ کہنے لگے کہ بھئی وہ جو میں جب آیا تھا تو مجھے اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے. تو آپ کی بہن نے کہا کہ بھی تم ناپاک ہو اور ہم جو پڑھ رہے تھے وہ پاک ہے, اسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے. تو پہلے تم غسل کرو, تم پاک ہو جاؤ, پھر اس کے بعد ہم تمہیں دکھاتے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا, اور اس کے بعد جو قرآن مجید چونکہ کتابی شکل میں نہیں تھا, تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا, تو وہ جو آیات بینات سیدنا عمر فاروق کے سامنے رکھی گئی نا, وہ آیات بینات تھی جو آج ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں. اور آغاز کس چیز سے ہو رہا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بدترین مخالف تھے اس وقت تک, اور اس درس قرآن کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 سے ہے, اور وہی آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہو رہا تھا. آپ نے جو سب سے پہلی آیت پڑھی وہ آیت یہی تھی. کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے. کیا؟ کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں. یہ تعارف کوئی بندہ نہیں کروا رہا, بلکہ کون کروا رہا ہے؟ پروردگار خود اپنا تعارف کروا رہا ہے. اور جب کوئی اپنا تعارف خود کرواتا ہے تو اس میں کانفیڈنس کتنا ہوتا ہے, اعتماد کتنا ہوتا ہے. کوئی دوسرا کرواتا ہے تو پوچھ پوچھ کر کرواتا ہے. اور یہاں جب تعارف خود ذات باری تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہی ہے, تو سب سے بڑا تعارف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. تعارف میں پہلے اپنا نام ہی بتایا جاتا ہے نا, کہ بھی میرا نام یہ ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تعارف میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنا نام بتاتے. تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا اسم ذات بتایا. اننی, بے شک میں ہوں کون؟ اللہ. اننی انا اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا. اب یہاں اپنا مقام, مرتبہ اور معبود ہونے کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا انا, نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی, چونکہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ میری ہی عبادت کرو. تم نے جتنے خدا بنا رکھے ہیں اے مشرکین مکہ, جتنوں کو تم پوچھتے ہو ان میں سے کوئی بھی خدا ہونے کے لائق نہیں ہے, عبادت کیے جانے کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اور یہ بات اللہ کے حبیب یا اللہ کے پیغمبر نہیں کہہ رہے, خود اللہ کہہ رہا ہے. یعنی کوئی اور دوسرا کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو, یا اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو. اپنا تعارف کروا کر,
اپنا مقام بتا کر اور پھر اپنی عبادت کی دعوت دی. اور یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق نے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو پڑھی ہے وہ یہ والی آیت مبارکہ پڑھی ہے. جن ناظرین کرام، درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. اب وہ تعارف جو تھا وہ دل پر ایسا اثر انداز ہوا کہ وہ جو پہلے دل بغض اسلام سے بھرا ہوا تھا اب وہ محبت اسلام میں مچلنا شروع ہو گیا ہے. بغض تھا نا، اسلام دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ اسلام دعوت ہی توحید خداوندی کی دیتا ہے، اور یہ توحید کے مخالف تھے. تو سب سے پہلا تعارف ہی توحید کا کروایا گیا. قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی توحید کی سب سے مضبوط آیت ان کو پڑھائی گئی کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے صرف اور صرف میری عبادت کرو. تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ پہ کیفیت طاری ہوئی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً کہنے لگے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلو. پہلے ننگی تلوار لیے جا رہے تھے، سر اتارنے کے لیے جا رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں، اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی بارگاہ میں لے کر چلو. اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود تھے. سیدنا عمر فاروق جب وہاں پر پہنچے تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اب جب پتہ چلا کہ عمر آئے ہیں تو سب کو خوف تھا کہ عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، اگر عمر یہاں پر آئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی خطرے کی بات ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نیک ارادے سے آیا تو اچھی بات ہے، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر اس کی چھاتی کے اوپر رکھ دوں گا میں، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت. حضرت حمزہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں نا، آخر اسد اللہ و اسد رسول اللہ، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی کو ڈرنے کی ضرورت. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سر کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنا سر رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو کیفیت ہی الگ ہے. پہلے وہ شدید غصے کے عالم میں تھے، اور اب عجیب کیفیت کے عالم میں کہ پہلے وہ آنکھوں سے جب دیکھتے تھے تو رسول اللہ کا چہرہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، مگر اب کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹ رہی ہیں، حضور کو مشتاق نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکل رہا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کا دامن پکڑا اور پوچھا، اے عمر کیوں آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق نے جو جملہ کہا کہ وہ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی کہ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. اور آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام تھا، آپ کے مسلمان ہونے سے صرف رسول اللہ کو خوشی نہیں ہوئی، آپ کے مسلمان ہونے سے صرف مسلمانوں کو، مکے والوں کو خوشی نہیں ہوئی، بلکہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے مسلمان ہونے سے جتنا زمین والے خوش ہو رہے ہیں اتنا آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں عمر کے قبول اسلام پر. تو اتنی گونج کے ساتھ نعرہ تکبیر مسلمانوں نے لگایا کہ پورے مکے میں اس کی آواز گونجی ہے. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام تھا. تو اسلام کی طرف مائل ہونے میں، اسلام کی طرف آنے میں، اسلام قبول کرنے میں جس آیت مبارکہ نے قلب عمر پہ دستک دی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بس میری ہی عبادت کرو. تو یہ پہلی چیز ہو گئی ایمان. اللہ کو ماننا کیا ہے؟ ایمان. ایمان لانے کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہا پہ نماز قائم کرو، کس لیے؟ میری یاد کے لیے. نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ. آپ یوں سمجھیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز، جو کہ دن میں ہمارے لیے کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 5 مرتبہ فرض ہے. اب 5 مرتبہ فرض نماز کے اندر سنتیں بھی ہیں اور کچھ نوافل بھی ہیں. اب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم مسجد کے اندر ہیں، مسجد اللہ کا گھر.
تو جب ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کی کیفیت میں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت میں ہے. اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کی. اور اس کے بعد جب ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک جب یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم پر آتے ہیں تو اللہ سے ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے عز و نیاز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک جنگ میں آپ کے تیر لگا اور بڑی شدید تکلیف کے ساتھ وہ تیر تھا، نکالنے کی کوشش کرتے تیر نکالا نہیں جاتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں اور حالت سجدہ میں جب میں جاؤں نا اس وقت تیر نکالنا. جب آپ حالت سجدہ میں گئے اس وقت تیر نکالا، سیدنا علی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ ویسے نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ابھی ہم نے تیر نکالا تکلیف نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہوئی سجدے کی حالت میں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں. کس کیفیت میں وہ بہتر جانتے ہیں، کس کیفیت میں وہی بہتر جانتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور نماز میں جو سجدہ ہے جس وقت بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. سورہ علق میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرتے چلے جاؤ اور میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. تو گویا کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک سبب اور وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے، اس کا غلبہ ہمارے قلب پہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کی کیفیات کے ساتھ ادا کیا جائے. جیسے میں نے عرض کی نا، اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا اور آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدی کا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو یہ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، یعنی ذہن میں آپ کو پتہ چلے گا آپ پڑھ کیا رہے، تو خود بخود آپ کو پتہ لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کر رہا ہوں، تو آپ کا تعلق نماز کے اندر بارگاہ الہی سے جڑتا چلا جائے گا. پھر جب آپ کہیں گے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، سمیع اللہ لمن حمید، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. اور پھر ساتھ میں کہیں ربنا ولک الحمد، اے میرے رب ساری کی ساری ہم تیرے ہی لیے ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بڑا بلند و اعلیٰ ہے. اور پھر جب اتحیات کی طرف جائیں اور پھر جناب والا درود ابراہیمی کی طرف جائیں، تو ایک ایک کیفیت جب آپ اس کو اس کیفیت میں پڑھیں گے کہ نماز آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، تو خود بخود آپ کا دل نماز کی طرف لگنا شروع ہو جائے گا. اور جب نماز کی طرف دل لگنا شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ کی یاد آنا بھی شروع ہو جائے گی، ایک ایک کیفیت آپ پر طاری ہونا شروع ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سجدے کی حالت میں آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کیا گیا. کیوں؟ چونکہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہے تو وہ انوار الہی کے جلووں میں گم ہوتا ہے. اس لیے اس وقت مجاہدین کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ انوار الہی کے تجلیات میں گم ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میری یاد. تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے. نماز محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا نوافل. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے کیا کرتا ہے؟ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے. تو یہ مقام قرب کیسے ملتا ہے؟ نماز کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے. اس لیے کبھی نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو ایمان کے بعد دوسری چیز جو ذکر ہوئی ان آیات بینات میں وہ کیا ہے؟
نماز، کہ عبادت کرو تو عبادت میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز. اور نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے. تیسری چیز جو ان آیات بینات میں اب آ رہی ہے وہ ہے قیامت کا ذکر. قیامت آئے گی، لازمی آ کر رہے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ کہ اللہ نے قیامت کب آئے گی اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا. جیسے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے لیکن کب کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کب مرنا ہے. اس پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ اس پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنا ہر لمحہ، ہر کیفیت ایسی کریں کہ اگر اس حال میں مجھے موت آ گئی تو کم سے کم شرمندہ اور رسوا نہ ہونا پڑے. گناہ کرتے ہوئے اگر بندہ یہ سوچ لے کہ اگر اس حال کے اندر میرے پر موت آ گئی تو میرے مرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ میں اس حال کے اندر مرا تھا تو کتنی رسوائی ہوگی. تو کیوں نہ میں ایسے عالم میں رہوں، ایسی کیفیت میں رہوں کہ مرنے کے بعد شرمندگی اور رسوائی نہ ہو. تو موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. بوڑھے ہونے پر موت آئے گی، جوانی میں موت آئے گی، بیماری پر موت آئے گی. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک بندہ بالکل صحیح، تندرست، صحت مند، توانا ہے، اچانک مر گیا. کچھ علماء کرام کی ویڈیوز آئی ہیں کہ بیان کر رہے، پورا بیان ہوا، اور بیان کے بعد کہا وما علی الا البلاغ المبین، انتقال کر گئے. نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت شریف پڑھ رہے ہیں، ادھر نعت ختم ہوئی ہے، ادھر ان کی جو ہے روح پرواز کر گئی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بھئی شدید ترین ایکسیڈنٹ ہم نے دیکھا اور لوگوں کو امید نہ رہی کہ بھی زندہ بچے گا، لیکن وہ زندہ بچا اور ایک طویل زندگی اس نے گزاری. کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھی شفا یاب نہ ہو سکے گا، مگر وہ شفا یاب ہوا، لمبی زندگی گزاری. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے مخفی رکھی ہے، پوشیدہ رکھی. کیوں؟ تاکہ ہم زندگی کا ہر لمحہ اس کیفیت میں گزاریں کہ ہم ڈرتے رہیں کہ ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو پوشیدہ رکھا کہ قیامت آئے گی، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، قیامت لازمی آ کر رہے گی. لیکن فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، لیکن میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا، اس کی کوشش کا بدلہ عطا کر دیا جائے. جن ناظرین کا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا اور کہا بھی صبح سے لے کے شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اور شام میں پھر ہم دیکھیں گے کس نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. تو اب پورے دن بندہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ریوارڈ حاصل کرنے کی کوشش کروں، تاکہ جب اینڈ ٹائم آئے تو اس وقت میرے پاس زیادہ سے زیادہ پوائنٹس ہو، اتنی زیادہ مجھے ریوارڈ ملنا چاہیے. تو قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ نہیں پتا، لیکن کہا کہ قیامت جب آئے گی تمہیں ریوارڈ دیا جائے گا، تمہیں جزا دی جائے گی. جو نیکی تم کرو گے، جو اعمال تم کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں کب ملے گا؟ قیامت والے دن ملے گا. تو تم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس جمع کرنے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے. چونکہ دنیا دار العمل ہے، یہاں فقط عمل ملے گا، یہاں فقط عمل کرنا ہے. عمل کی جزا کہاں ملے گی؟ قیامت والے دن، آخرت میں ملے گی. اس لیے فرمایا کہ ہم نے یوں مخفی رکھا کہ ہر بندہ اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جب آخرت قائم ہو تو جس نے جتنی کوشش کی ہوگی اتنی اس کو جزا عطا فرمائی جائے گی. سورہ یاسین شریف کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا، بڑی مشہور آیت مبارکہ، فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کیا ہوگا؟ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج تو فقط جزا دی جائے گی. اور جزا کیسی ہوگی؟ وہ جو عمل تم نے کیا ہے، جو عمل تم کر آ رہے ہو، اس کے مطابق جزا دی جائے گی. تم نے اچھا عمل کیا ہے تو اچھی جزا ملے گی، اور برا عمل کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی. اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو یہ نہ بولے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ظلم آپ نے خود کیا اپنے اوپر، کہ دنیا میں جب عمل کرنے کی توفیق آپ کو دی گئی تھی اس وقت آپ نے اچھے عمل نہیں کیے. تو فرمایا قیامت کو ہم نے اس لیے مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر شخص اس کے لیے کیا کرے؟ کوشش کرے. ہر شخص جد و جہد کرتا رہے تاکہ آخرت میں بہترین جزا اس کا مقدر بنے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھیں، نماز کو لے کر بھی دیکھیں اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی دیکھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، قطعی جنتی ہیں.
جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک جنت نے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود خشیت الہی اور آخرت کے خوف کا عالم یہ ہے کہ آپ روزانہ رات میں اپنے گھر کے کونے میں کھڑے ہو جاتے اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے. اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور کہتے اے عمر، اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا اور وہ کام کیوں کیا، اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو عمر کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کیفیت کو طاری کر کر روتے تھے. روایتوں میں کہ آپ باقاعدہ آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ اگر اللہ نے حساب لے لیا تو کیا جواب دو گے عمر؟ جو جنتی ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوئے. قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حساب و کتاب کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. وہ تو جنت میں چلے جائیں گے مگر پھر بھی خوف زدہ ہیں. اور ہمارے لیے کیا نمونہ عمل چھوڑا کہ بھائی ہم جنتی ہو کر غافل نہیں ہیں تو تمہیں بھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. تم مومن ہو، تمہارا ایمان ہے قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کے لیے کیا کرو؟ اچھی نیکیاں، اچھے اعمال اور اعمال صالحہ کو جمع کرتے چلے جاؤ تاکہ قیامت میں اس میں بہترین اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر سکو. اسی طرح نماز کا عالم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شب زندہ دار جسے کہتے ہیں نا، صائم الدہر وقائم اللیل، یعنی دن میں کیا ہوتا تھا؟ دن میں روزے کی حالت میں ہے اور رات میں کیا ہے؟ رات میں نماز کی حالت میں ہے. یعنی دن میں روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کر رکھے ہیں اور رات میں سجدے کر کے اللہ کو راضی کر رکھے ہیں. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی کیفیت ہے. پھر فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی. قیامت آئے گی، جو قیامت کو نہیں مانتے نا وہ آپ کو روکیں گے، وہ آپ کو بولیں گے بھائی ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں قیامت آئے گی، ہم تو دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال ہو گئے دنیا قائم ہے، ہزاروں سال سے دنیا کو ہم اسی طرح قائم اور دائم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، ہم سے پہلے والے بھی مر گئے، کبھی کوئی دوبارہ زندہ ہوا؟ نہیں یار، کبھی کوئی زندہ نہیں ہوا، تو ہم بھی جب مر جائیں گے دوبارہ زندہ بندہ نہیں ہوں گے. یہ کفار کا طریقہ تھا ورغلانے کا، غافل کرنے کا. اور ایمان اسلام کیا کہتا ہے؟ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو فرمایا کہ جو ایمان لے کر نہیں آتا وہ آپ کو نہ روکے، آپ کو غافل نہ کر دے. کس کی طرف سے؟ آخرت کی طرف سے. یعنی کافر کا طرز عمل مومن کو غافل نہ کر دے. اور اگر آپ نے اس کی پیروی کی تو وہ شخص کیا ہے؟ خود تو غافل ہے، خود تو گمراہ ہے، خود تو رائندہ درگاہ ہونے والا ہے، خود تو برباد ہونے والا ہے. اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ آپ بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے کہ جو کامیاب ہو گئے ان کے نقشے قدم پر چلیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور بربادی کا راستہ کیا ہے؟ کہ جو گمراہ ہیں آپ ان کے نقشے قدم پر چلیں، وہ برباد تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے. تو کامیاب ہونے والوں میں روشن ستارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے آج درس قرآن میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ قرآن. نماز اللہ کی یاد کا سبب، آخرت کا خوف دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے کا سبب، بہترین حکمرانی کرنے کا سبب. کہ فرماتے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، ایک روایت میں ایک بکری بھی اگر پیاسی مر گئی تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. یہ خوف ایسا ہے کہ آپ بہترین حکمران، ایسا حکمران دنیا کو کبھی دوبارہ نصیب نہیں ہو سکا. تو وہ کامیاب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ان آیات بینات کو عملاً تحریر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی درس قرآن کے اندر ہم نے سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے ساتھ ساتھ ان واقعات کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آج موجودہ زندگی کے اندر بھی ہم نمازوں کو قائم کریں، آخرت پر پختہ ایمان رکھیں اور آخرت پر ایمان کی ایسی برکتیں ہمیں نصیب ہونی چاہیے کہ ہم حق اور حلال پر گامزن رہیں، حرام اور گمراہی سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ساتھی، ان کا ذکر ہم نے سنا الحمدللہ. اس درس قرآن کی مناسبت سے اگر کسی کا سوال ہو تو اس کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. السلام علیکم علامہ صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آیات آپ نے نماز کے حوالے سے بتایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر نے جو آیات تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
اپنے ہونے کا بتایا کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرنی ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس نے یہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ میری عبادت کرو، اور جن کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلی وہ حضور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں تعظیم حضور کی کرنی ہے اور عبادت اللہ کی کرنی ہے. تو ان دونوں کا فرق اس میں کچھ اچھا خوبصورت سا فرض بتائیے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کا تعارف پہنچا کیسے؟ رسول اللہ کے ذریعے. اگر سرکار نہ ہوتے تو ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوتی ہی نہیں. قرآن ملا تو رسول اللہ کی برکت سے، رحمان ملا تو رسول اللہ کی برکت سے، رمضان ملا تو رسول اللہ کی برکت سے. یہ سب سرکار کی برکتیں تو ہیں. تعظیم میں اور عبادت میں بہت بڑا فرق ہے. عبادت معبود کی جاتی ہے، عبادت معبود کی جاتی ہے، اور تعظیم محبوب کی جاتی ہے. کس کی جاتی ہے؟ محبوب کی جاتی ہے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ معبود کی جاتی ہے. اس لیے ہم محبوب کو کبھی معبود نہیں سمجھتے. تو عبادت میں اور تعظیم میں یہی بنیادی فرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے اور ہمارے ناظرین نے درس قرآن کو سنا، اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم اس کا کنکلیوژن نکالیں تو ہم اگر امپلیمنٹ کریں ان سب چیزوں کو تو ہماری زندگی میں بہت سی چینجز آ سکتی ہیں؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے آج کی جو سیگمنٹ ہے اس کا ایسنس ہے کہ آخر ہمارے لیے نمونہ عمل کیا ہے ان آیت بینات میں. تو میں پھر عرض کروں گا کہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں بنیادی طور پر. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو الحمدللہ ہمارا طے ہو چکا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ٹھیک ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آج بھی ہم اس کو حقیقت کے طور پہ اختیار کر لینا تو جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، جو رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے، جو برکتیں ان کو نصیب ہوئیں، الحمدللہ وہ برکتیں آج بھی رسول اللہ کی امتیوں کو نصیب ہوں گی. چونکہ وہ صحابہ کرام حضور کی صحبت کا فیض پانے والے تھے، لیکن حضور کے امتی تھے نا وہ بھی. تو جیسے وہ سرکار کے امتی تھے، ایسے الحمدللہ ہم بھی سرکار کے امتی ہیں. تو امتی ہونے میں فرق تھوڑی ہے. تو جو اس وقت امت کو فیض ملا ہے، آج بھی امت کو وہی فیض ملے گا. شرط یہ ہے کہ امت اسی راستے پر گامزن ہو جس راستے پہ صحابہ کرام گامزن ہوئے. تو دو چیزیں ہیں جو آج کے درس قرآن میں ہمارا موضوع بنی ہے. اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کما حق ہو تو انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. پہلی ہے نماز. اس سے غافل نہ ہو. نماز کے بہت اثرات ہیں، بہت اثرات ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، انفرادی کیفیت میں بھی، اجتماعی کیفیت میں بھی. اللہ پاک نے فرمایا جیسے نماز سے میری یاد آتی ہے، اسی طرح فرمایا نماز وقت پہ مقررہ پہ فرض ہے تو نماز وقت کا پابند بنا دیتی ہے. فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا بے حیائی اور برے کاموں سے بچنا شروع ہو جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے پاک رہنا ضروری ہے تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ پاک رہنے والا ہو جائے گا، ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے والا ہو جائے گا. اور اسی طرح آخرت کا ذکر آیا. تو آخرت کا جو خوف ہے نا بندے کو کہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی. یہاں ہو سکتا ہے میرے تعلقات اثر و رسوخ ہیں، میں اپنے آپ کو بچا کر لے جاؤں، کوئی مجھے نہ پوچھے، کوئی مجھ پہ ہاتھ نہ ڈالے، بڑے تعلقات ہیں. لیکن آخرت میں اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا، تو وہ جو چیز ہے نا بندے کے دل میں طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں اللہ پوچھے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو وہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے. بلکہ جس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی روک دیتی ہے کہ نہیں یار اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہو جائے گی، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا میں. تو یہ دو چیزیں اگر ہم نے اختیار کر لی تو انشاءاللہ آج بھی امت میں بڑی بہترین انداز میں دیکھیں گے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. علامہ صاحب، اس کی بھی مجھے تردید فرمائیے گا کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کا میں بھی شمع فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے اللہ سے محبت اور خوف کا جذبہ پیدا فرمائے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں سارے لوگ اگر دوزخ میں جائیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے میں نہ ہوں، اور ساری جنت میں جائیں گے اور ایک بندہ دوزخ میں جائے گا تو وہ میں نہ ہوں. اور ان کا کامل یقین اللہ پر یہ ہے کہ ساری دنیا دوزخ میں جائے گی اور ایک بندہ جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں عمر ہوں گا. یہ اصل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خوف اور امید کے درمیانی کیفیت. خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. تو سیدنا عمر فاروق کی جو قول ہے در حقیقت حضور کے اس فرمان کی تشریح ہے کہ بندہ اللہ کے غضب سے خوف زدہ بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگا کر رکھے. جو گناہگار تو میں ہوں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، خارجی عوامل بھی ہیں نافرمانی کی طرف مائل کرنے والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت نہ کر لے، اس کا خوف مجھے رہنا چاہیے. اور پھر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ستار ہے،
وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس کی رحمت سے امید لگی ہونی چاہیے کہ اللہ اپنے کرم فرمائے، رحم فرمائے تو میرے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف بھی فرما سکتا ہے. تو در حقیقت سیدنا عمر فاروق کو یہ جو فرمان ہے وہ حضور کے اس فرمان کی تعبیر و تشریح ہے کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا درس قرآن اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، اور ان آیات بینات کو جس طرح سیدنا عمر فاروق نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ پاک اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.